السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 25واں پارہ الیہ یرد، اس کی آخر کی 3 صورتیں، سورہ زخرف اس کی آیتیں 80 پر 9، سورہ دخان اس کی آیتیں 50 پر 9، سورہ جاثیہ اس کی آیتیں 30 پر 7۔ 26واں پارہ حامیم، پہلی سورہ احقاف اس کی آیتیں 30 پر 5، دوسری سورہ محمد اس کی آیتیں 30 پر 8، تیسری سورہ فتح اس کی 22 آیتیں، مکمل 280 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ زخرف کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھاتے ہوئے کہا، یہ کتاب کیا ہے؟ کھلی ہوئی کتاب واضح انداز میں ہے، اور اس کی آیتیں عربی زبان میں ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ عربی زبان جانتے تھے۔ ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عرب کے اندر ان کی دولت جانور تھے، جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے، جانوروں کی تجارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جانور میں تمہارے قبضے میں کر دیا، کنٹرول میں کر دیا۔ سواری کی دعا اس میں بتائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے قبضے میں کر دیا، ہم قابو کرنے والے نہیں تھے۔ جانور اللہ کی مخلوق ہیں، پالتو جانور جسے ہم اپنے گھروں کے اندر پرورش کرتے ہیں، ضرورت پر ان کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، اس پر بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جانور جب تم سوار ہوتے ہو تمہارے کنٹرول میں رہتا ہے، اسے یاد کرو کنٹرول دینے والا کون ہے۔ یہ دنیا کا سفر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوں، ایک سفر آنے والا ہے جہاں جا کر لوٹ کر نہیں آنا ہے، وہ آخرت کا سفر ہے، موت کے بعد کسی کو وہاں سے لوٹنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں سواری پر سوار ہو کر گھر کو واپس آتے ہوں، مگر اس سفر کو یاد کرو جس کے بعد کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا ایک اعتراض کا جواب دیا، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں بیٹیاں تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اگر کسی کو اس کے گھر کے اندر بیٹی کے پیدائش پر خوشخبری دی جاتی ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی کمزوری ہے تمہارے اندر، جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے کیسے تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا اور تیسرا جواب دیتے ہیں عورتیں کیا ہے؟ کمزور ہے 2 باتوں کے اندر۔ عورت کیا ہے؟ ہمیشہ زیورات کے اندر پروان چڑھتی ہے، پرورش ہوتی ہے، زیورات کی شوقین ہوتی ہے۔ جو زیورات کے اندر پرورش پاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اور دوسری خرابی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں جب عورت لڑتی ہے اس کے اندر ایک کمزوری یہ پائی جاتی ہے، جس بات پر جھگڑا ہوتا ہے آخر تک وہ بات طے نہیں پاتی ہے، بیچ میں دوسری بات آ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے۔
عورت کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری تم میرے ساتھ کیسے تم شامل کر سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا کیا تم وہاں حاضر تھے؟ میں نے فرشتوں کو پیدا کرتے وقت کیا میں نے تم سے کہا تھا یہ لڑکیاں ہیں؟ یہ سراسر تمہارا الزام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان دنیا کے اندر جو روزی تقسیم کی ہے اللہ کا فیصلہ ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم نے تمہارے درمیان دنیا کی زندگی کے اندر تمہاری روزی تقسیم کر دی ہے۔ اگر کوئی اس آیت پر عمل کرتا ہے، یقین کر لیتا ہے، کوئی کسی پر حسد نہیں کرے گا۔ اگر کوئی مالدار ہے اسے دیکھ کر یہ خیال کریں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے ساتھ ہے، میرا فیصلہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، کسی کو درجے دیے، کسی کو عزت والا بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غمیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے بنایا تاکہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے مل کر کام کر سکیں۔ اگر سارے مالدار ہو جائیں، کام کرنے والا نہ ہو، کون کام کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، جب تک زندگی ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت میں کہتے ہیں آخرت کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے بہتر انجام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، چاہے مالدار ہو فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے، انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ لوگ اس دور کے اندر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ بت کیا ہے؟ اللہ کے مقابل نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات اکیلی ہے، عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے انہوں نے جیسا سمجھا اسی بات کو انہوں نے اپنے خاندان کے اندر جاری کر دیا۔ ان کے خاندان کے اندر کتنے پیغمبر آئے؟ سارے پیغمبر توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے خاندان کے اندر توحید کی بیج بوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شاخیں نکال کے دکھاتے ہیں۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو سمجھا، اس بیل کو انہوں نے بیج کو اپنے خاندان کے اندر بویا، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے اندر توحید کے علمبرداروں کو قائم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا۔ فرعون سرکش تھا، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، اسے اپنی سلطنت پر اپنی حکومت پر غرور تھا۔ اس کا محل ایسا تھا، اس کے محل کے نیچے پانی کی نہریں بہتی تھیں۔ اپنے محل پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا قال یا قومی الیس لی ملک مصر، اے میری قوم میرے ہاتھ میں مصر کی سلطنت ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر دوسری بات اس نے یہ کہا میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، مجھے بات اچھی طرح سے کرنا آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں آگ کا ٹکڑا اپنے زبان میں ڈال دیے، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکونت آ گئی۔ اسی بات کو لوگوں کے سامنے اس نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام حقیر ہیں، میں ان سے بہتر ہوں۔ اس نے فخر کیا۔ دنیا کے اندر جو جس بات پر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی سزا اسی کے اندر دیتے ہیں۔ فرعون کو فخر تھا اپنے محل پر، اپنے پانی پر، اللہ تعالیٰ اسی پانی کے اندر اسے ڈبو دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا جہنم میں لوگ داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم کا جو نگران داروغہ ہوگا، جہنم والے اس سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک۔ یہاں بھی دیکھیے ان کے الفاظ پر کہ وہ کہتے ہیں جہنم کے نگران سے اے مالک، اے نگران، تو اپنے رب سے جا کے کہہ دے ہمارا حساب، ہمارے عذاب کے اندر کمی کر دے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے رب سے کہہ دیں۔ دنیا کے اندر شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانے والے، جہنم میں جانے کے بعد بھی وہی کہتے ہیں اے داروغہ تو اپنے رب سے کہہ دے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، یہاں فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، اس کے اندر ہمیشہ تم رہنے والوں۔
حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جہنم کے جو داروغہ ہے مالک اس سے ملاقات ہوئی اور وہ فرشتہ ان سے مسکرا کر ملاقات کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا آج تک نہیں ہنسا، آپ کو دیکھ کے مسکرایا۔ اس کی صورت بدصورت ہوتی ہے تو جہنم والے اس کی صورت کو دیکھ کے اور یعنی وحشت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی بات کہتے ہیں بات اس کی نہیں سنی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کی سورہ سورہ دخان، دخان کے معنی دھواں، آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک رات سے مراد شب قدر ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، اسی کی تلاش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر کا جو اجر و ثواب ہے اسے عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، مبارک رات میں۔ یہ ایسی رات ہیں اس رات میں ہر پختہ کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے شب قدر تک جتنے احکامات ہوتے ہیں، جتنے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ کس کی زندگی ہے، کون دنیا میں آنے والا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، کسے مالدار بنانا ہے، کسے غریب بنانا ہے، کسے عزت دینا ہے، کسے ذلیل دینا ہے، یہ سارے دنیا کے اندر جو فیصلے ہیں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دھواں کا ذکر کیا۔ مکے کے اندر جب مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان کے لیے تنگی پیدا کر، ان کے لیے قحط ساری پیدا کر، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال قحط سالی کے پیدا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، عرب کے اندر قحط سالی آ گئی، لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے، بھوک کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں دھواں نظر آتا ہے۔ ایک تفسیر یہ بتائی گئی، دوسری بات یہ بتائی گئی قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، اس میں سے دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھواں ہوگا۔ ایسا دھواں ہوگا جب کسی کافر مشرک کے ناک میں دھواں جائے گا اسے زکام آئے گا، موٹا ہو جائے گا، اور مومن کے ناک میں جب ہوا جائے گی وہ اپنی حالت پر رہے گا۔ یہ بھی دھواں کیا ہے، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب فرعون اس کا سارا لشکر پانی میں غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان زمین ان پر نہیں روئے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیا، دنیا سے یہ ڈوب گیا، کوئی ان پر افسوس کرنے والا نہیں تھا، کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کہا یہ آدمی راحت پا لیا یا لوگ راحت پا لیا؟ صحابہ نے پوچھا اس سے مراد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے اسے راحت مل جاتی ہے، جنازہ کیا ہے اسے راحت مل گیا۔ پھر آپ نے کہا اگر برا آدمی مرتا ہے اس کا جنازہ جاتا ہے ساری دنیا والے برے آدمی سے راحت پاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں فرعون اس کا سارا لشکر ڈوب گیا، کوئی رونے والے نہیں تھے، کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ برا آدمی چلا گیا، اس کے جانے کی وجہ سے دنیا کیا ہے، چین سکون کی سانس لیتی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا کھانا بیان کیا۔ کھانا کیا ہے؟ زقوم، کانٹوں والا درخت جو جہنم کے نچلے حصے سے نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے، زبردستی اس کے حلق میں کھلایا جائے گا، جب پیٹ میں جائے گا گرم پانی کی طرح کھولنے لگے گا اور اس کے سر پر گرم گرم پانی ڈالا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زقوم کا یہ خطرہ زمین پر ڈال دیا جائے ساری زمین کی پیداوار کڑوی ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب ایک ڈالی کا ایک پتے کا خطرہ زمین پر گرنے سے ساری زمین کے نباتات کڑوے ہو جاتے ہیں، وہی
پتا اگر درخت اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت والوں کے لیے ریشم کا نرم لباس، موٹا لباس پہنایا جائے گا، یہ بھی عمدہ لباس ہوگا، ایسا ہوگا دنیا نے آج تک اسے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ جاسیہ، جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا۔ ایک وقت آئے گا سارے لوگ اللہ کے دربار میں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ صحیح حدیث میں ہے جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جہنم بھڑکتی ہوگی، جہنم کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ میرا نفس میرا نفس۔ ان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی، کسی اور کو یاد نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا نفس میرا نفس، وہ کہیں گے آج مجھے نجات چاہیے، وہ اپنی والدہ کو یاد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ اس دن ہر امت کو گھٹنوں کے بل کھڑے ہوا دیکھیں گے۔ کیوں دیکھیں گے؟ ان کے سامنے ان کا نام اعمال ہوگا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کھڑا کے پوچھے گا کیا میں نے تم کو دنیا کے اندر عزت نہیں دی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کے اندر کیا میں نے تم کو سرداری نہیں دی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تم کو دنیا کے اندر بیوی نہیں عطا کی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کیا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ ساری نعمتیں مل گئیں، کیا تمہیں قیامت کا یقین تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کے اندر تم نے آخرت کو بھلا دیا، آج میں تم کو بھلا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھلا دے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ احقاف، احقاف کے معنی بالو کا ٹیلا۔ قوم عاد وہاں رہا کرتی تھی، اللہ نے انہیں طاقتور قوم بنایا تھا، بڑی مضبوط قوم تھی، نعمتوں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ انہیں ہواؤں کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ جسے وہ پکارتے ہیں وہ ان کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، اور کیا ہے وہ اس سے غافل ہیں، اور وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے وہ لوگ کیا ہے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم دنیا کے اندر ہم نے ان سے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہم کو پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے ہم پکارتے ہیں اس کے بارے میں غور کرو، غیر اللہ کیا ہے ہمارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، دنیا میں رہے، زندگی گزار کے چلے گئے، ان کو پکارنا، ان سے دعائیں کرنا یہ سراسر کیا ہے گمراہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، آپ کیا ہے پیغمبر کی طرح دنیا کے اندر آئے جس طرح پہلے پیغمبر آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دو قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا آپ کو معلوم نہیں۔ مدینہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے انتقال ہونے والے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف بیان کرتی ہیں، جنتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیسے پتا وہ جنتی ہیں؟ ان کو یہ دعا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔ ہم کسی کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ جنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کس بنیاد پر کہا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں،
نبی کی یہ حالت ہے، دوسروں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ غور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، دنیا کے اندر نہ ان کو غم ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کی ہیں، لوگ کیا ہے ایمان لائیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، کوئی بھی صحابی ایمان سے مرتد نہیں ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دور میں ابتدا میں جو تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو آپ نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے ہجرت کی، جب ہجرت کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا مکے کے اندر امن ہے، پھر مکہ آ گئے۔ پھر مکہ آنے کے بعد دوبارہ انہوں نے تکلیفیں دی، دوبارہ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ جانے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو گئے۔ انہوں نے کہا اپنی بیوی کو بٹھا کر اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو عیسائی ہو جاؤ، یا نہیں تو تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، یا نہیں اسی جگہ تم کو چھوڑ کے میں چلے جاؤں گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تو عیسائی ہو گیا، میں مسلمان ہوں، تیرا میرا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اسی جگہ رہ کر میں اپنے دین پر قائم رہنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام بھیجا شادی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو شادی کے ذریعے آپ کی بیوی بنا دیا۔ انہوں نے ایمان لا کے ایمان پر ثابت قدمی کا ثبوت دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا شرف عطا کیا۔ اگر وہ چاہتی اپنے شوہر کی اتباع کر کے عیسائی ہو جا سکتی تھی، مگر یہ چیز انہوں نے نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہنا چاہیے، ایمان کو چھوڑ کر دنیا کی دولت یا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ماں اپنے بچے کے لیے کیسی تکلیف اٹھاتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرنے سے لے کر دودھ پلانے تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 30 مہینے ماں تکلیف پر تکلیف اٹھا کے اپنے بچے کو چلنے پھرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کی خدمت کرو، اس سے دعائیں لو۔ جو آدمی ماں کی قدر کو نہیں جانتا، نافرمانی کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا۔ جنات شیاطین قرآن اترنے سے پہلے آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ہر جن ہر شیطان کی آسمان میں خاص بیٹھنے کی جگہ تھی۔ قرآن نازل ہونے کے بعد ان کا آسمان میں جانا بند ہو گیا۔ جو بھی اوپر جاتا ہے ستاروں کے ذریعے مار کے بھگایا جاتا ہے۔ جنات آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ کئی کو ایسا ہوا، وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں زمین کے اوپر کوئی نیا واقعہ ہوا ہوگا، جا کو تم دریافت کرو۔ تو جنات پھیل جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں جنات کی جماعت پہنچتی ہے، قرآن کو غور سے سنتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی، وہ مسلمان ہوئے، پھر وہ اپنے قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اپنے قوم والوں کو کہتے ہیں اللہ کا داعی یعنی کتاب نبی آ چکا ہے، اس پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ سارے جن مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ محمد ہے۔ ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان 13 سال تک مکے میں صبر کرتے رہے۔ مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو کافر اگر حملہ کرتے ہیں جواب کے طور پر
لڑائی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر لڑائی کا موقع آتا ہے، اپنی طاقت دکھانا ہے، دشمنوں سے حملہ کرنا ہے، وقت پڑنے پر ان کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ اسلام دفاع کرنے کے لیے کہا، فوراً یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے جا کو کافروں کو مار دو۔ اگر وہ حملہ کرتے ہیں جواب کے طور پر حملہ کریں گے، لڑائی ہوگی، ضرورت پڑنے پر خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جمع کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہنا۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ صحابہ نے اللہ کی دین کی مدد کی، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی حکومت دی، جہاں بھی گئے ان کے قدم کیا ہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنت میں 4 نہریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے۔ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اسی جنت سے نہریں نکلتی ہیں۔ 4 نہریں ہیں، ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، ایک شہد کی نہر۔ اسی جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کے دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اگر اس کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا کر دوسرے لوگوں کو لائے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ فتح ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مشہور بات ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو آپ نے اعلان کیا، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ عمرہ کے لیے نکل گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں نے روک دیا، انہوں نے کہا ہماری اجازت کے بغیر آپ لوگ کعبہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں۔ تو مکے والے کئی لوگوں کو بھیجے، جا کو ان کے بارے میں دریافت کرو۔ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے کہا یہ لوگ کیا ہے عمرے کے لیے آئے ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے، مگر مکے والے نہیں مانے۔ آخر کار مسلمانوں کے درمیان اگریمنٹ ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کی پہلی شرط یہ تھی مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئے، اور انہوں نے یہ کہا مسلمان آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے 3 دن ان کا قیام رہے گا، اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اگر مکے کا کوئی آدمی مدینہ جاتا ہے مدینے والے واپس کر دیں گے، اگر مدینے والا کوئی مکے کو آتا ہے مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرط ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لکھو۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ مکے والوں نے اعتراض کیا الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے، وہ نکال دو، اس کی جگہ بسم اللہ بسمک اللہم لکھی ہے۔ تو حضرت علی نے وہ بات لکھی۔ اس کے بعد یہ اگریمنٹ محمد الرسول اللہ کے جانب سے ہے۔ مکے والوں نے کہا رسول اللہ نکال لو، ہم رسول اللہ نہیں جانتے، اگر ہم آپ رسول اللہ مانتے تو ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا۔ محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد کے جانب سے اگریمنٹ ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، تمام کو پریشانی تھی۔ حضرت عمر نے کہا ہم حق پر نہیں ہیں، دبنے کی کیا ضرورت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یعنی صلح کر لینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے عمرہ کیا ہے، خواب میں طواف کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا تھا اس سال آپ نے طواف کیا ہے؟ اس کے بعد راضی ہو گئے۔ تمام صحابہ میں غم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے اپنے احرام کے کپڑے کھول دو، بال نکال دو، جانور ذبح کر دو، کوئی تیار نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جاتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اگریمنٹ ہو گیا، میں نے تمام سے کہا احرام کھول دو، بال نکال دو، قربانی کے جانور ذبح کر دو، کوئی تیار نہیں ہے، مجھ سے ناراض ہیں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ سے ناراض نہیں، آپ کی محبت کی وجہ سے غمگین ہے، آپ پہلے احرام نکالیے، سر کے بال نکالیے، قربانی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کیا تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، فتح ہوتی ہے۔ باقی آیتیں کل تلاوت کی جائے گی، کل اس کے بارے میں بولا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم